बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, ज़ोडिएक साइंस के ऊपर भी और पॉलिटिकल वीडियोस भी। आज मेरी ये वीडियो पॉलिटिकल है और इमरान खान साहब के हवाले से मैंने बात करनी है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। मौसम जिस तरह उस तरह सियासी सूरत हाल भी गर्म होती जा रही है। सबसे पहले मैं जाफरी साहब से, इमरान खान साहब से के हवाले से, केसेस के हवाले से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बे इंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका। माशाल्लाह सर। सर जिस तरह मौसम गर्म हो रहा है, सियासी सूरत हाल भी गर्म हो रही है। ये पहले गर्म होनी थी सर, सेकंड हाफ इतना आसान तो नहीं गुजरने वाला ना। जी जी और दूसरा जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो 2024 है ये ज़ोहल का साल है, मकाफात अमल का साल है, इसका नंबर 8 बनता है। ठीक है। 8 के जो अगर उसको लिखा हुआ भी देखें जी जी तो 8 के जो सर्कल है ना वो 2 बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। तो पहले 6 महीने में जिसने जो किया है ना, अगले 6 महीने में उसको उसका जवाब मिलना। बिल्कुल ठीक है। गेट रेडी। चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिसने लोगों के साथ अच्छा किया उसके साथ अच्छा होगा, जिसने दुनिया के साथ बुरा किया उसके साथ बुरा हो, चाहे वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स हो चाहे वो कोई भी हो। ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है। बिल्कुल ठीक। और ये जो आर्ट है ये अपना आप बताएगा, यानी अरबी में या उर्दू में जब आर्ट लिखते हैं तो वो भी ऐसे ही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो नीचे की तरफ आता ही आता है। बिल्कुल ठीक और है। ये दबाव लेके आता ही आता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सुकून के महीने और ये मई के दूसरे हफ्ते से शुरू होना था, वो शुरू हो गया, वो आपने देख ही लिया जी जी कश्मीर में इधर उधर। और इतना ज़्यादा सुकून अभी तो नहीं आता। और जैसे जैसे ये जून जुलाई इस तरफ जाएगा तो जून और जुलाई तो संभालने मुश्किल ही हो जाएंगे ना, इनको बिजली के हवाले से ना किसी और हवाले से, गैस के हवाले से, रहन सहन के हवाले से चीज़ें बहुत तबाहकुन तरफ जा रही हैं। जाफरी साहब, आपने जून जुलाई की बात की, इमरान खान साहब भी यही पेशन गोई कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जून जुलाई में हुकूमत संभाली नहीं जाएगी इनसे। सर ये तो मैंने तो जून जुलाई की मेरा ख्याल पहले भी बात की, क्रेडिट लेने की बात नहीं कर जी रहा जी हूँ कि बिल्कुल। क्रेडिट तो नहीं, अल्लाह का होता है, हमारा थोड़ी होता है। लेकिन ये है कि बनता ही उसी तरफ है। और मैं ऐसे नहीं कहता कि इमरान खान एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, वो कहीं अंदर बैठ के वो अल्लाह के साथ बहुत डीपली कनेक्शन उसका जो है ना पहले भी था, लेकिन अब तो बहुत मजबूत हो गया है। आईके को हराना इस वक्त तो नामुमकिन है। ठीक। अल्लाह खुद चाहे तो कुछ बदले, वरना दुनिया के बस में तो अब गेम नहीं रही। एक वक्त था आईके को गिराया जा सकता था। हाँ, इस वक्त जो आईके की लाइफ थ्रेट है वो बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ी है। अच्छा। इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी लाइफ थ्रेट जो है ना वो एकदम बूस्ट की है बहुत ज्यादा। लेकिन इसके साथ साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बड़ा मजबूत हुआ है। तो अगर मैं दोनों चीजों को देखूं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई लाइफ को ऐसा कोई हार्म हो सकता है। हाँ, अटेम्प्ट जरूर हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 से ज्यादा की कैलकुलेशन तो मेरा पेपर बताता है मुझे, तकरीबन 12 के करीब करीब जी जी मर्डर अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम्म, एक आध और होगी, लेकिन होगी ये आखिरी ही झटका है। ये पूरे निज़ाम को और चीज़ें बदल रही हैं। अब इसके बाद जो है वो बस समझें कि अगर ये यहाँ पे संभाल लिया गया तो संभाला जाएगा, वरना फिर वो आग लगेगी जो फिर सबके घर जलाएगी, फिर वो किसी एक का घर भी नहीं बचेगा। फिर बड़ा घर या छोटा घर फिर कोई नहीं बचेगा। अच्छा। कुदरत मौके देती है, नेचर बार बार मौके देती है। कुदरत ने बहुत दफ़ा मौका दिया है कि हालात को संभाल लिया जाए, लेकिन नहीं संभाला जाता तो फिर नेचर अपना फैसला करती है। अब मुझे लगता है कि वो फैसला कुन घड़ियाँ आ पहुंची हैं। अब अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई फैसला होना है, या हालात ठीक होने हैं या अजाब टूटेगा। दोनों में से कोई एक काम तो अब होगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है, अब आईके का इन्फ्लुएंस इतना हो चुका है कि उसको निगेट करना भी नामुमकिन है। अच्छा। आईके को निकाल के कोई काम करना भी नामुमकिन है इस मुल्क में।
یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کوئی کام کرے. میں نے بار بار آپ کو ایک جی ہی جی بات کہی کہ پاکستان اور آئی کے کا ذائچہ جڑا ہوا ہے, بالکل کہا ہے. اور اس میں جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں نا, جی یہ اب دونوں کو ریلیف ملے گا, پاکستان کو بھی اور آئی کے کو بھی. اچھا چیزیں خراب ہوں گی ضرور, لیکن بعض اوقات جس طرح کچھ چیزوں کو گرا کے نئی بلڈنگز بنتی ہیں نا, تو بہت ساری چیزیں دھڑام دھڑام کی آوازیں آئیں گی آپ کو چاروں طرف سے, اور یہ معاملات خراب ہوں گے. اور سب سے زیادہ حالات خراب جو ہوں گے نا, وہ پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں. اچھا مجھے پنجاب کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے. میں جتنی کیلکولیشن کر رہا ہوں پاکستان کی, شاید جی بی بھی سروائیو کر جائے, کے پی کے بھی سروائیو کر جائے, شاید کشمیر بھی سروائیو کر جائے, اچھا کسی حد تک شاید بلوچستان, سندھ اور پنجاب کے حالات جو ہے نا وہ سروائیو کرنے مشکل لگ رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے جو دھمکیاں دے رہے تھے, فیصل کریم کنڈی صاحب بھی, گنڈا پور صاحب نے ان کو رپلائی بھی ایک دیا تھا, لیکن ان کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کر دکھایا ایک اسلام آباد میں جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اس پر پابندی لگا دی ہے گنڈا پور صاحب نے, فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں ان کے آنے پر. آپ کو لگ رہا ہے اب معاملات بالکل ہی خراب صورتحال اختیار کرنے والے؟ نہیں, اچھا ایسا نہیں ہوگا. میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ پی کے کا بہت زیادہ کامیاب سی ایم بننے جا رہا ہے جی آپ نے کہا تھا. علی امین گنڈا پور. جی جی اب اس وقت وہ جس پوزیشن میں ہے یا جس طرح کی ہے, اس کو کنٹرول کرنا واقعی مشکل ہے. اور یہ جہاں پہ پابندی لگائی ہے, یہ جو کے پی کے ہاؤس یا سندھ ہاؤس یا پنجاب ہاؤس, یہ سی ایم ہی کے انڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پوٹینشلی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی پاور کا, اچھا ان کو لیگلی بھی کوئی نہیں چیلنج کر سکتا. ٹھیک ہے. گورنر ایک آئینی ہوتا ہے, سی ایم جو ہے وہ ووٹوں سے آتا ہے. بہرحال جی میں اب سیاست پڑھانے کے لیے تو نہیں ٹھیک ہے. بات کرا, لیکن جو مجھے علی امین گنڈا پور کے نمبرز نظر آ رہے ہیں نا, وہ بہت اسٹرانگ ہے, اچھا بہت بڑا ڈنٹ ڈال سکتا ہے جس وقت. کیونکہ اس کی میں نے ان کے ذائچے میں ایک چیز دیکھی تھی کہ وہ کانسیکوینس دیکھے بغیر کام کر جاتا ہے, بعد میں سوچتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. تو ایسا کچھ وہ کر سکتے ہیں, لیکن نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. عدلیہ کے حوالے سے بات کروں, پہلے بھی خطوط اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی گئے, سپریم کورٹ کو بھی. اب بابر ستار صاحب نے ایک خط لکھا ہے آڈیو لیکس کیس میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ, لیکن حکومت کہہ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے, حکومت اس کو نیگیٹ کر رہی ہے, کہہ رہے ہیں بات بڑھائی جا رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ بات بڑھائی جا رہی ہے, بات بڑھ گئی ہے اب؟ سر بات بڑھ چکی ہے. اچھا یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے, دیکھیں میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات تو نہیں کروں گا کہ جی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا. میں نے تو وہ کہنا ہے جو میرا کاغذ کہہ رہا ہے, جی جی اور میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت آخری حربے یوز کر رہی ہے. جہاں تک وہ جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں گے, اور اب حالات خراب ہوں گے. میں نے ایک عرض کی تھی پچھلے 1-1.5 مہینے پہلے بھی, آپ کے چینل پہ بھی اور کافی جگہ پہ بھی. جی جی میں پھر کریڈٹ لینے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں, جی میں کریڈٹ صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے بات کرتا ہوں جی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عدلیہ کچھ حد تک اپنی عزت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. بالکل کہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ حد تک عزت بحال ہو جائے گی اچھا انشاءاللہ. 100% تو نہیں ہوگی, لیکن ابھی بڑے کام ہونے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب 2 کورٹس اور اس میں ایڈ ہوں گے. ایک جو میں نے اعداد دیکھے ہیں اس میں پنجاب کا ہائی کورٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کے پی کی کا کورٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 جو ہے نا, یہ بھی بڑی اہم جو ہے نا وہ رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب لاسٹ 2 کویسچن, ایک تو نہیں, ایک تو پہلے آئی تھی پناما لیکس, اب ایک آئی ہے دبئی لیکس. اس میں بھی کافی زیادہ سیاستدانوں, بیوروکریٹس اور لوگوں کے بھی نام شامل ہیں. سب سے نمبر 1 پہ تو انڈیا ہے خیر, پراپرٹیاں خریدنے والے. یہ الگ بات ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب کا نام آیا, شیر افضل مروت صاحب کا بھی نام آیا, اور لوگوں کے بھی نام ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈکلیئرڈ ہیں, آصف زرداری صاحب کے بچوں کے بھی نام آئے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو دبئی لیکس آئی, اس طرح کے ہمارے اثاثے, ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے سیاستدان, ان کی پراپرٹیاں باہر پڑی ہیں اور یہاں غریبوں کی بات کرتے ہیں؟ سر یہی تو ہے, میں بات وہی تو کرتا ہوں کہ اللہ کو جب آپ نے جواب دینا ہے نا, جب آپ
اللہ کی مخلوق کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں تو آپ کی ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. تو یہ دوہری ذمہ داری کو سنگل طریقے سے بھی اگر نہیں نبھا پا رہے تو نقصان تو ہوگا، اچھا. اور زیادہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں اس وقت. اور یہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نظام بدلے گا تو نظام واقعی ہی کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ بدل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب میرا آخری کویشچن. اور ایک چیز جی سوری جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے ایک اور چیز ذہن میں آ گئی کہ جو میں نے اعداد دیکھے تھے جی جی. اس میں یہ فائنینشیل امبیلنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا. اور یہ فائنینشیل امبیلنس جب بڑھے گا، فائنینشیل امبیلنس کا مطلب یہ ہے کہ امیروں کے ہاتھ زیادہ دولت اور آ جائے گی اور غریب جو ہے نا وہ بالکل ہی، تو پھر یہ کنفرنٹریشن ہوگی اور یہ کسی حد تک خانہ جنگی کی طرف بات جا سکتی ہے، جیسا کہ کشمیر میں ہوا، یہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. اب آپ اپنا کوشچن کر لیں، میں بتانا چاہ رہا تھا. مجھے کوشچن ذرا یاد کیا آپ نے جو بات کی اس کے بعد ذرا میں کوشچن سوچ لوں کہ کیا کرنا ہے. اچھا لاسٹ 2 کوشچنز ہیں جعفری صاحب میرے. آپ نے وہ خانہ جنگی کی بات کی اور جس طرح کی آپ نے بات کی حالات کی، تو حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرا دی ہے جی بجلی گیس ہم مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر والی جو سچویشن ہے یہاں بھی ہو سکتی ہے؟ سر میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا. اور حکومت سے سنبھالی نہیں جائیں گی. یہ جون جولائی کسی وجہ سے ہے، ایک تو بجٹ ہے، دوسرا IMF ہے. یہ لوگوں کو کسی نے اکٹھے نہیں کرنا، یہ اللہ نے کر دینا، اچھا حالات نے کر دینا. ٹھیک ہے. آخری کوشچن جعفری صاحب میرا، نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا دیکھ؟ کوئی بہت بڑا سیاسی ڈنٹ نہیں ڈال رہے. نہیں سیاسی ڈینٹ تو نہیں ڈال رہے. کیا پارٹی کرنے والے؟ پریزیڈنٹ بن جائیں گے، اس کے علاوہ پارٹی پریزیڈنٹ بن جائیں گے، وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. پارٹی پریزیڈنٹ بن جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. اچھا. صدر کے عہدے سے انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا پارٹی کی چیئرمین شپ سے شہباز شریف صاحب نے، تو نواز شریف صاحب کا اب لگ رہا ہے کہ بن جائیں چانسز گے ہیں. بن جائیں گے. لیکن اس کے باوجود میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی کہ مجھے حمزہ مریم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے کچھ مہینوں میں. اچھا. ابھی سکون سے بیٹھے سوچیں آرام سے کہ کیا ہو سکتا ہے، پھر 1-2 مہینے بعد بات کر لیں گے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کی ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.